سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بحر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اسی لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا کہ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو مفت پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی بھرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مند پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دوگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی کئی زیادہ گنا کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر چکا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال بھی ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی ہے۔
چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جان اور مال اللہ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، قرض حسنہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا قرض اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔